نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کریم و رحیم ذات نے شکر کے کلمات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی گفتگو میں عصر حاضر میں امت مسلمہ میں پائی جانے والی کرب اور اضطراب کی کیفیات ہر بندہ انفرادی طور پہ اور پورا معاشرہ اجتماعی طور پہ ایک بے یقینی ایک کرب اور اضطراب کا شکار ہے. اس کرب کے اسباب و محرکات کیا ہیں؟ اس کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی جسمانی مریض ہے، کوئی روحانی مریض ہے، یعنی روح بھی بیمار ہے، ذہن بھی بیمار ہے اور جسم بھی بیمار ہے. ان تمام بیماریوں کا علاج بارگاہ لم یزل سے جب بندہ سوال کرتا ہے الہ العالمین میری روح کو اپنا فیض عطا کرنے والے، میرے ذہن کی تعمیر کرنے والے اور میرے جسم کو خوراک کا سامان مہیا کرنے والے، میری یہ چیزیں بیمار ہو گئی ہیں، مجھے ان کے علاج کی ضرورت ہے. تو قرآن کے ذریعے جواب آتا ہے کہ تیرے سوال سے پہلے میں نے جواب دے دیا تھا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں نے اپنے کلام مقدس کو اتارا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے، اور شفا ہونے کے بعد اگر تمہیں اضطراب پیدا ہو تو میں نے رحمت بھی رکھی ہے. تو قرآن کے ذریعے شفا بھی حاصل کرنا اور رحمت سے مستفید بھی ہونا. آج عصر حاضر کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تعلق باللہ کمزور کر دیا ہے. ہم ظاہری وسیلوں اور سہاروں کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں. بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، دوائی میں شفا نہیں ہوتی. شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. ڈاکٹر لاکھ جتن کرے، ایک طبیب ہزاروں حرب استعمال کرے، ایک حکیم اپنی مجرب دوائیاں اور نسخے استعمال کرے، پھر بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا کہ اس میں شفا ہے. تو شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. تو اللہ کے کلام میں اور اللہ کے اسماء میں شفات ہے. تو اسی شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے ہو. اس میں جو ہا ہے وہ 2 آنکھوں والی ہے. عربی میں ہا 2 ہیں، ایک ہا ایک ہا. ہا حلوے والی، حقے والی، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اور ہا 2 آنکھوں والی
ہا ہدایت والی، ہا ہادی والی، یہ حلق کے نیچے سے اور سینے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ ان کے مخارج ہیں۔ اکثر عاملین، عمل کرنے والے، اکثر پڑھنے والے لوگ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر اس وظیفے کی مدت میعاد تک پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا ہے، آرام نہیں آیا، شفا نہیں ملی۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے شفا تو ہے، تمہیں حاصل کرنی نہیں آئی۔ تم نے جو وظیفہ پڑھا ہے اس کے مخارج ٹھیک نہیں پڑے ہوں گے۔ جس آیت کا ورد کیا ہے اس آیت پاک کے مخارج ٹھیک نہیں ہوئے ہوں گے۔ جب کسی آیت کے یا اسم ذات کے یا اسم صفات کے مخارج ٹھیک نہ ہوں، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کسی اور مقصد کے لیے اور اس کا معنی کچھ اور نکل رہا ہے، تو پھر نتائج کیسے مثبت نکلیں گے؟ یہ ہو اللہ کا اسم ہے، دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، یا ہو اور خالی ہو، حلق سے نہیں سینے سے نکالنا ہے، ہو اللہ ہو۔ یہ اسم اضافت بھی ہے، جب اللہ کے نام کے ساتھ ہو لگایا جائے تو اضافت کا کام دیتا ہے۔ پھر اللہ ہو کو سینے سے نکالتے ہیں، جب سینے سے ہو نکلے گا تو تیرے عشق کی ہوک بھی نکلے گی، اور تیرے سینے سے جو علائشوں کے انبار ہیں وہ بھی نکلیں گے، اور اللہ کے ہو کا نور تیرے سینے میں داخل ہو جائے گا۔ اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ مرگی کے علاج کے لیے اس اسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو مرگی کا مرض ہو، یہ اسم ہو پڑھ کے، اگر یا ہو پڑھے یا ہو پڑھ کے، صرف ہو پڑھ کے 110 مرتبہ صبح اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 110 مرتبہ رات کو اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مرگی کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ العزیز بفضل باری تعالی بشرف نگاہ شیخ کامل 40 دن میں مرگی کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا علاج، دوسرا فائدہ، دوسری مرض نسیان کی مرض ہے۔ آدمی بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے ہے، اس کا مادہ نسیان سے ہے، بھول جانا۔ یہ بنیادی طور پہ بھول جاتا ہے۔ نسیان، بھول، خطا ہو جانا، یہ اس کے مادہ میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ مادہ غالب آ جاتا ہے پھر یہ کثرت سے بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہو، بھول جاتا ہو، وہ جمعرات کا روزہ رکھے۔ اسے عربی میں پنج شنبہ کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو جمعرات کہتے ہیں۔ جمعرات کا روزہ رکھے اور لا الہ الا ہو، چینی کی پلیٹ، چینی کی پیالی یا چینی کے برتن پہ اس کو لکھے، لا الہ الا ہو کو لکھے۔ پھر آب بارہ، بارش کے پانی سے یا چشمہ کا پانی مل جائے، وہ اس پلیٹ میں ڈالے جس پہ وہ لکھا ہے لا الہ الا ہو۔ تو جب روزہ افطار کرے تو اس پانی سے کرے، انشاءاللہ العزیز اس کو نسیان کے مرض سے نجات مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ نسیان کا مرض، بھول جانا، اس کی دو وجوہات ہیں: حافظہ کمزور ہونا، میموری ویک ہو جانا، یادداشت کمزور ہو جانا، پاور آف پریزرویشن آف ورڈز ان میموری، یادداشت میں الفاظ کو پک کرنے کی پاور کا کمزور ہو جانا۔ ایسے افراد بھی صبح فجر کی سنتوں کے بعد
11 دفعہ درود پاک پڑھیں اور 110 مرتبہ ہو کا ذکر کریں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا، میموری ٹھیک ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں ہمارے حفاظ کرام کو جو مسئلہ آتا ہے، جب تراویح پڑھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں، قرات بھول جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نسیان لاحق ہو جاتا ہے، پیچھے سامنے کھڑا لقمہ دے رہا ہوتا ہے لیکن حافظ ٹریک پہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کا حافظ اس چیز کو پک نہیں کر رہا ہوتا، اور مقتدی پیچھے جلد بازی میں ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے لقمہ دے رہا ہے، حافظ اس کو پک نہیں کر رہا، اس ٹریک پہ نہیں چڑھ رہا۔ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے مسئلہ درپیش ہوتا ہے، نمازی حضرات تنگ پڑ جاتے ہیں، ایک تنازع کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حضرات، وہ افراد، وہ حفاظ، وہ قرآ جو مصلی پہ قرآن سناتے ہیں اور وہ حضرات جو سامع ہوتے ہیں، دونوں کے لیے نسخہ ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد ہو کا ذکر 313 مرتبہ کریں اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، ہاتھ پہ دم کر کے سر پہ لگائیں، سینے پہ لگائیں، انشراح صدور ہوگی، حافظہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس میں برکت اور استقامت عطا فرمائے گا۔ تیسرا مرض جو ہمارے گھروں میں ایک لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے، یہ میاں بیوی کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ جب بچی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، اس پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، گھر کا ماحول ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، کالج میں ہے یا گھر میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، کھانا کھا لیا، پکانے والے والدہ یا دیگر افراد ہوتے ہیں، کپڑا دھونے والے، استری کرنے والے دیگر افراد ہوتے ہیں، بچی صرف سکول جاتی ہے یا کالج جاتی ہے یا گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، اس پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، یہ ساس اور سسر کی خدمت کرنی، ان کا خیال رکھنا، گھر کے معاملات دیکھنے، کچن کو دیکھنا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، دیگر ایک ایڈمنسٹریشن اس کو سونپ دی جاتی ہے جس میں مختلف افراد آتے ہیں۔ پھر شوہر کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، اس کے ناشتے کا خیال، اس کے کپڑوں کا خیال، اس کے آرام کا خیال، پھر معاملہ آگے بڑھتا اولاد ہو جاتی ہے، پھر اولاد کا معاملہ، پھر بچوں کا خیال۔ تنہا عورت اتنے کام کرتے کرتے میموری ویک ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، میموری ویک ہو جاتی ہے، اب صبح اس کو شوہر کام کہہ گیا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، شام کو وہ ڈیوٹی سے، جاب سے جب واپس آتا ہے، پوچھتا ہے یہ کام کیا تھا، وہ کہتی ہے نہیں۔ اس کی وجہ اس کی میموری ویک ہو چکی ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ اب شام کو جب شوہر پوچھتا ہے میں یہ کام کہہ گیا تھا تو نے کیا ہے، وہ کہتی مجھے یاد نہیں رہا، تو شوہر شکوہ کرتا ہے تو توجہ نہیں دیتی، لیک آف انٹرسٹ ہے تیرا کام میں دھیان نہیں ہوتا، تو اور باتوں میں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی میموری میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس پہ کوئی برڈن ہو رہا ہے، اس کی میموری اوور برڈن ہو رہی ہے۔ آپ کے موبائل کی میموری فل ہو جائے نا تو وہ بھی میسج دیتا ہے کہ میموری فل ہو گئی ہے، اس میں کچھ ڈیلیٹ کریں۔ اب انسان کے دماغ کی میموری ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، وہ فل ہو گئی ہے، تھک گئی ہے، اس میں فالٹ آ گیا ہے، تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی خواتین جو گھریلو خواتین ہیں یا وہ بچیاں جو اسکول کالج گوئنگ ہیں یا کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ اس میں مبارک ہو کا ذکر 111 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 111 مرتبہ رات کو کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ العزیز حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، جب حافظہ کمزور ہو جائے
نسیان کا پہلو غالب آ جائے، پھر شوہر شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، ازدواجی زندگی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی زندگی پھر آگے اس میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر لڑائی جھگڑے پہ نوبت، پھر بات خلا اور طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اصل وجہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ نسیان سے شروع ہوئی۔ یہی مرض مرد کو لاحق ہو سکتا ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چیز لانی ہے، اور شام کو پوچھتی ہے فلاں کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ دلچسپی نہیں لیتے، لیکن اس کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ نسیان کے مرض کا شکار ہے، بھول جانے کی تکلیف ہے اس کو۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے شفا مانگیں، اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ظاہری زندگی میں، باطنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، دینی زندگی میں، علمی زندگی میں فلاح کی ضرورت ہے تو اللہ کا اسم ہو پڑھیں اور اس سے شفا حاصل کریں۔ اب چوتھا اسم ہو پڑھنے کی ترتیب ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ اس کو پڑھا کیسے جائے؟ اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ وہ لوگ جو منزل طے کرنا چاہتے ہیں، جو طریقت کے مدارج طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھیں، تہجد کے بعد اس کو پڑھیں۔ ماحول کیسا ہو؟ ماحول یکسوئی کا ماحول ہو۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، کوئی بندہ کہتا ہے یار میں فلاں بندے کو ملنے گیا رات کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ یہ ہے ہو کا عالم، یہ اسم اس ہو کے عالم میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہو ہے۔ ہو کی اصل غایت یہ ہے کہ تنہائی، یکسوئی، خاموشی اور خلوت، اور جس طرح وہ شاعر کہتا ہے ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، یہ اپنے محبوب کو بلانے کی ادا کا ایک مدعا بیان کر رہا ہے کہ اگر محبوب ملے، اگر محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرم کرو، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، ایسی دوا دے کہ میں ہر چیز کو بھول جاؤں۔ اب وہ ہو کی دعائی کی بات کر رہا تھا، اب آگے وہ ماحول بتا رہا ہے، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اور اس میں ملاقات ہو۔ جو لوگ طریقت والے ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کا دوسرا اسم ہے۔ سلسلہ قادریہ کی طریقت رکھنے والوں کا یہ دوسرا اسم ہے۔ یہ اسم خلوت ہے اور یہ ذکر اسم خلوت ہے، اور یہ دل کو انشراح صدور کرتا ہے، دل کے دروازے کھولتا ہے، دل کے قفل کھولتا ہے، ذکر کے راستے کھولتا ہے۔ ہو کا، اس کو ہو کے عالم میں پڑھا جائے اور یہ سینے سے نکالی جائے، ہو، اور جتنے اس کو لمبا کریں گے اس میں کیف آئے گا، ایک وجد آئے گا اور ایک سرور آئے گا۔ تو اللہ کے اسم ہو سے نسیان کا علاج، حفاظ کرام کے لیے اس کا علاج، تراویح پڑھانے والوں کے لیے اس کا علاج، جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مدارس میں ابھی زیر تعلیم ہیں بچے، ان کے لیے اس کا علاج، جو خواتین ہیں، گھریلو معاملات ہیں، بھول جانے کی عادت ہے۔ اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز کہیں رکھتی ہوں بھول گئی ہوں، کوئی پیسے کہیں رکھے تھے میں بھول گئی ہوں، فلاں جگہ پہ میں نے کچھ چیز رکھی تھی مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے بھی کہ وہ ہو کا ذکر پاک کریں، خلوت میں کریں، فجر کے بعد کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اکثر ایسا ہوتا، یہی نسیان کا مرض
آگے بڑھتا ہے مایوسی پیدا کرتا ہے، یہی ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ اسی سے بندہ پھر مایوسی جب اپنی انتہا پہ چلی جائے خودکشی کی طرف آتا ہے، اللہ سے تعلق دور ہوتا ہوتا انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ذات سے، اس میں صفات سے، ہو کے پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس طلاق قلب کا شکار ہیں، جو امراض قلب کا شکار ہیں، وہ بھی اس میں ذات ہو پڑھ کے 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک ان کو صحت اور شفا عطا کرے گا۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں ان اسماء اور اذکار سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔